میرا رب فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ جب لگے ہر دروازہ بند ہو گیا تو یاد رکھنا دروازے تم پر ممکن کے بند ہوئے ہیں، اللہ کے در کے نہیں۔ نصیب اگر بدل نہیں سکتا تو اللہ دعائیں بناتا ہی نہیں۔ جب کوئی نہ سنے تمہاری فریاد اور کوئی نہ بانٹے تمہارا درد تو یاد رکھنا اللہ سمیع و بصیر ہے، تمہاری شارک سے بھی قریب ہے۔ اللہ سے مانگا کرو کیونکہ بہت سے معجزے تمہاری دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ انسان اگر ساری عمر اللہ کے شکر کے سجدے میں پڑا رہے تو بھی اللہ کا شکر ادا نہ ہوگا۔ خدا سے ڈرنے والا کبھی بھی اپنے جیسوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تم جس چیز کی تلاش میں ہو وہ چیز خود تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم اپنے سکون کے مقام پر رک جاؤ تو اس چیز کو تم تک پہنچا دیا جائے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ درد کا سجدہ ہو اور خدا نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اللہ تمہارے دل میں کچھ نہیں ڈالتا سوائے اس کے جو تمہیں دینے کے لیے تیار ہو۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا وہ اسے دوبارہ لکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے، مانگو کہ میں تمہیں عطا کروں، تو جو دعا کرنے کی توفیق ملی ہے تو دعا کرتے رہو، تو پھر دیکھو کہ اللہ کیسے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔ وہ چیز جو تم بار بار اللہ سے مانگتے ہو، اللہ اسی کو تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ اللہ کو بہت عزیز ہیں وہ آنسو جو رات کے آخری پہر میں تم سجدوں میں بہاتے ہو، تمہارا وہ درد جو تم دنیا والوں سے چھپاتے ہو، تمہارا دل جو اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، وہ اس میں چاہ ڈال کر اس کو پورا نہیں کر سکتا کیا؟ اللہ کن فرمائے گا اور دل پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ اپنے بندے کو خیر کے سوا کچھ عطا نہیں کرتا، تو کیا ہوا جو تم کہہ نہ پائے؟ اللہ تو تمہارے دل کی خاموشی سے بھی واقف ہے۔ سب سے اچھی زندگی وہ بسر کرتے ہیں جو اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ جب انسان کو یقین ہوتا ہے کہ اس کا رب اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، تب اللہ اپنے بندے کے لیے تمام بند دروازوں کو کھول کر اپنے بندے کو معجزوں کا راستہ دکھاتا ہے۔ زندگی کے سفر میں آنے والی مشکلات آپ کو توڑنے نہیں آتی، یہ تو صرف آپ کو آپ سے ملوانے آتی ہیں تاکہ آپ اپنی پہچان کر سکو۔ جس رب نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، کیا اس کے لیے تمہاری دعا پر کن کہنا مشکل ہے؟ کیا وہ اس چیز کو دینے پر قدرت نہیں رکھتا جس کے لیے تم التجائیں کرتے ہو؟ جو رات کی تاریکی کو دن کی روشنی میں بدل دیتا ہے، کیا اس کے لیے ممکن نہیں کہ وہ رحیم رب تمہیں دکھوں سے نکال کر خوشیاں عطا کرے؟ اپنے رب پر کامل یقین رکھو کہ آپ کا رب ہر شے پہ قادر ہے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب فرماتا ہے، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ جو آزمائش لگ رہی ہے وہ اللہ کی حفاظت بھی تو ہو سکتی ہے۔ تمہارے رب نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ ناراض ہے۔ یقیناً تمہارے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ رب کائنات محبت اپنے بندے کے ایک آنسو سے کرتا ہے، بے بسی رب کائنات سے ملواتی ہے، اور وہ جانتا ہے میرا بندہ تھک چکا ہے۔ وہ سمیٹ لیتا ہے سارے آنسوؤں کو ایک پل میں جنہیں تم رات کی تاریکی میں سجدوں میں بہاتے ہو۔ کیا یہ معجزے سے کم ہے کہ تمہارے نصیب میں تہجد جیسی عبادت لکھ دی گئی؟ وہ رحیم و کریم رب تمہیں تہجد تک لے آیا ہے تو صبر رکھو، کیونکہ تہجد تک صرف وہی آتے ہیں جن کے مقدر میں دونوں جہانوں کی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اداس مت ہوا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ پر یقین رکھو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہے، ہر چیز کو سلجھنے میں وقت لگتا ہے۔ وقت مشکل ہے، پرسکون رہو۔ اللہ بہترین سے نوازے بغیر کبھی بھی اپنے بندے کے صبر کا احسان نہیں رکھتا۔ جب وہ رب کائنات اپنے بندے کو نوازتا ہے نا، تو جو بہترین نعمت عطا کرتا ہے تو وہ تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا، جو میں نے چاہا مجھے وہ نہیں ملا، بہت کوشش کی، بہت محنت کی،
بہت دعائیں کیں مگر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں شاید تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو۔ جب آپ اللہ پر کامل یقین رکھتے ہیں کہ اللہ پاک بہترین عطا کرنے والا ہے تب وسوسے نہیں آتے، دل سے تمام خواہشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ہے۔ اللہ پر بھروسہ کبھی ہارنے نہیں دیتا۔ جس کا اللہ پر توکل ہو وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ جس کی امید اللہ سے جڑی ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ جسے اللہ پر یقین ہو وہ کبھی خالیات نہیں رہتا۔ جس کا ایمان اللہ پر ہو اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا۔ وہ رحیم و کریم رب جب ایک بار اپنے بندے کو تھام لے تو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا والے سب مل کر بھی اگر تمہیں گرانا چاہیں وہ تمہیں گرنے نہیں دیتا، ہوا میں تھام لیتا ہے۔ ان اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو، ہوا میں کس نے تھام رکھا ہے؟ بے شک اللہ نے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اللہ نے اسی کو تمہارا مقدر لکھا ہو، لیکن اس دعا کی قبولیت کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ تم بس صبر کرو اور دعا کرنا کبھی نہ چھوڑنا۔ اپنی دعاؤں سے تم وہ بھی پاؤ گے جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا، چاہے بے بسی کیسی ہی ہو۔ تم بس حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں۔ ڈرو نہیں جہاں کہیں بھی تم ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب تم اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہو تب وہ رب کائنات ہر بند دروازے کو تمہارے لیے کھول دیتا ہے۔ تمہارے بس میں جو نہیں تم ان چیزوں کی فکر میں کیوں مبتلا ہو؟ تم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر کے خود کو پرسکون کیوں نہیں کر دیتے؟ تم خود سوچو تو صحیح، کیا کچھ ایسا ہے جو وہ نہیں کر سکتا؟ وہ تو ہر چیز پہ قادر، غالب اور حکمت والا ہے۔ جتنا تم کر سکتے ہو، جتنا تمہارے اختیار میں ہے اتنا کرو۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو اور پھر بے فکر ہو جاؤ۔ وہ عطا کرتا ہے اپنے بندوں کو۔ اللہ کا در ہی تو ہے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اللہ اپنے بندے سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور اپنے رب پر توکل رکھو۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ کیوں آتے ہیں اتنے وسوسے؟ کیوں تم اتنی الجھنوں کا شکار ہو؟ دعائیں اگر رد ہونی ہوتی تو اللہ ہمیں کبھی دعا کا راستہ نہ دکھاتا۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے دکھایا ہوا ہر راستہ ہمیشہ خوبصورت منزل تک ہی جاتا ہے۔ دعائیں تو ہوتی ہی قبول ہونے کے لیے ہیں۔ یہ لمحہ جو تمہیں آزمائش کا لگ رہا ہے نا، اس نے جلد ہی گزر جانا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا وقت تو ابھی آنا ہے۔ ابھی تو تمہیں وہ بھی ملنا ہے جسے پا کر تمہارے دل نے مطمئن ہو جانا ہے۔ اگر بہت آزمائشوں کے بعد بھی تمہاری زبان ایک ہی دعا کا ورد کرتی ہے تو یہ جان لو کہ وقت طویل ہو سکتا ہے مگر نتیجہ تمہارے حق میں ہی آئے گا۔ اللہ پر کامل یقین رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ پر توکل رکھ کر بند دروازوں کی طرف بھاگو گے تو اللہ ان پر لگے تالے بھی کھول دے گا اور تمہارے قدموں کو خود ان راستوں کی طرف موڑ دے گا جو تمہیں تمہاری منزل تک لے جائیں گے۔ وہ منزل جن پر قدم رکھنے کا خیال تک تمہارے دل سے نہ گزرا ہوگا